قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ تم اللہ پاک کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، یعنی کہ اللہ پاک کا ذکر اس کثرت سے کرو کہ لوگ کہہ دیں کہ بھائی یہ تو پاگل ہے، یہ مجنوں ہے، یہ تو دیوانہ آدمی ہے، جے یار دے نام دا ملے مینا، چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا۔ اچھا، اس میں بڑی لطف والی بات یہ ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دو عبادات ایسی ہیں جن کے ساتھ رب العالمین نے کثرت کا ذکر فرمایا، ایک اللہ پاک کا ذکر اور ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام۔ اور یہ دونوں عبادات ایسی ہیں، ان کے بارے میں شریعت نے کوئی وقت بھی مقرر نہیں کیا، کسی وقت کی کوئی قید نہیں لگائی گئی۔ دیکھیں نا، نماز ہے، یہ دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور ہر نماز کا الگ سے وقت مقرر ہے، اور روزہ سحری سے شروع ہوتا ہے، افطاری پر مکمل ہو جاتا ہے، حج ذوالحج شریف کے ماہ مکرم میں ہی ادا ہوتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی مقدار بھی مقرر ہے، متعین ہے، جبکہ ذکر اللہ اور درود و سلام کے بارے میں کوئی وقت کوئی قید نہیں، بلکہ یہی ارشاد فرمایا گیا کہ تم اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر فرماتے تھے۔ کیا شان ہے! اٹھتے ذکر، بیٹھتے ذکر، چلتے ذکر، لیٹے ذکر، آتے ذکر، جاتے ذکر، ماشاءاللہ ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسی سعادت نصیب فرمائے۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندہ کسی جگہ بیٹھے اور اس مجلس میں اللہ پاک کا ذکر نہ کرے تو اس کا بیٹھنا بیکار ہے، اور اگر وہ بستر پر لیٹے اور اس بستر پر اللہ پاک کا ذکر نہ کرے تو اس کا وہ لیٹنا بیکار ہے، اور کسی راہ پر چلے اور اس چلتے ہوئے سفر میں وہ اللہ پاک کا ذکر نہ کرے تو اس کا وہ چلنا بیکار ہے، یعنی کہ جہاں بھی اللہ پاک کے ذکر کے بغیر کوئی بھی وقت گزرے وہ بیکار ہے۔ اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے ہر حالت میں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا، یہی بندہ مومن کی شان ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ! اس آیت کریمہ کا خلاصہ پتہ کیا ہے؟ اللہ کریم خود ارشاد فرما رہا ہے، خود رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے، میں اس کا نتیجہ یہ نکالوں گا کہ تمہارا دنیا میں چرچا کر دوں گا۔ تم مجھے اطاعت سے یاد کرو گے، میں تجھے اپنی رحمت سے یاد کروں گا۔ تم مجھے دعا سے یاد کرو گے، میں تمہیں عطا سے یاد کروں گا۔ تم مجھے حمد و ثنا سے یاد کرو گے، میں تمہیں نعمت سے یاد کروں گا۔ تم مجھے دنیا میں یاد کرو گے، میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گا۔ تم مجھے راحت و آرام میں یاد کرو گے، میں تمہیں مصیبت و بلا میں یاد فرماؤں گا۔ اور تم مجھے مجاہدہ یعنی نیکیوں کی طرف کوشش کرتے ہوئے مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں ہدایت سے یاد کروں گا۔ اور تم کہو گے یا ربی، اے میرے رب، میں کہوں گا عبدی، اے میرے بندے، تم کہہ دو گے کہ میں گناہ گار ہوں، میں فرما دوں گا میں بخشنہار ہوں۔ حدیث قدسی میں بھی فرمایا گیا ہے نا، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ میرا ذکر دل میں کرے تو میں اسے اکیلے یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرا ذکر کسی مجلس میں کرے تو میں اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ! اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا یہ کتنی فضیلت والی عبادت ہے، کتنا افضل کام ہے کہ بندہ اللہ پاک کو یاد کرتا ہے تو خود رب کائنات اپنی شایان شان اس بندے کا ذکر خود فرماتا ہے۔